ہے، ذکر کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے وہ بات کرتے ہیں، اور ہماری باتیں ایسی نہیں ہوتی کہ جو صرف باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کا معاشرے میں، سوسائٹی میں اثر ہوتا ہے۔ ایک آدمی سے ہماری دوستی ہو یا 1000 سے ہو، بہرحال ہماری باتوں کا لوگ اثر لیتے ہیں۔ اپنے حلقہ احباب میں ہو، گھر میں ہو، کسی جگہ بھی ہو، ہماری گفتگو اپنے احباب کے اندر ضرور پھیلتی ہے اور اثر رکھتی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے جب بھی بات کرو اچھی بات کرو، خوبصورت گفتگو کرو، جچے تلے مسجع مکفّا انداز کے اندر انداز تکلم تمہارا ہونا چاہیے۔ اب یہ کہ ہماری گفتگو کا معاشرے پر بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ کسی چھوٹے سے بچے کو جو ابھی ناسمجھ ہے، غصے کے ساتھ گفتگو کرے تو وہ رونے لگ جاتا ہے، اور اسی شیرخوار بچے کے ساتھ آپ محبت سے گفتگو کریں تو مسکرانے لگ جاتا ہے۔ تو اثر ہوتا ہے باتوں کا۔ باتیں صرف باتیں نہیں ہوتی، تاثیر رکھتی ہے۔ اور پھر ہماری باتوں کا خود ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ جو لوگ سارا دن یہ کہتے رہتے ہیں نا کہ بس ٹھیک ہے جی، ساری دنیا داری ہے، ان کی نظر میں کوئی آدمی ٹھیک نہیں رہتا۔ جو کہتے ہیں بس چھوڑو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ لوگ کسی قاعدے قانون کے، کسی بھی اصول ضابطے کے پابند نہیں رہتے، کیونکہ وہ ہمارے دل میں باتیں بیٹھ جاتی ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ اور اتنا اثر ہوتا ہے ہم پر ہماری اپنی گفتگو کا۔ آپ کبھی اندازہ کریں کہ آپ کسی کو کوئی ہنسنے والی بات سنانے لگتے ہیں، آپ سنانے لگے ہیں، ابھی آپ نے بات کی نہیں، لیکن آپ خود ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ کی اپنی بات کا آپ پر اثر ہو رہا ہے۔ آپ کسی کو اپنا کوئی دکھ سنانے لگے ہیں، کسی شخص کے سامنے اپنی کوئی پریشانی رکھنے لگے، تو ابھی آپ نے بات کی نہیں، بات کرنے سے پہلے آپ خود رونے لگ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی باتیں آپ پر بھی اثر انداز ہو رہی۔ تو چونکہ انسان نے کوئی نہ کوئی ذکر تو کرنا ہی ہے، کوئی نہ کوئی بات تو کرنی ہے، کوئی نہ کوئی گفتگو تو کرنی ہے، تو ایک ذکر اللہ نے بھی بتایا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور ایک اسی ذکر سے ملا ہوا ذکر ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ۔ اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی۔ تو گفتگو تو کرنی ہے، بات تو کرنی ہے، تو بات اگر حضور کی جائے، اگر گفتگو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جائے تو وہ اثر کرے گی، وہ تاثیر کا نور بن کے دلوں میں، روحوں میں اترے گی، وہ سوسائٹی کو پھولوں کا اور خوشبوؤں کا گلدستہ بنا دے گی۔ آپ اگر نبی کریم علیہ السلام کا ذکر پاک کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ حضور کی سچائیوں کی بات کریں، نبی پاک کی گفتگو کی صداقت کی بات کریں، وہ بات کریں جس کا کافر بھی نام لے لے کے رشک کرتے ہیں۔ آپ حضور کی سچائی کی بات کریں اور سنیں، آپ یقین کریں بندے کا دل کرتا ہے میں جب بھی بولوں گا سچی بولوں گا۔ اس سے کوتاہی ہو گئی، کمی ہو گئی، نہیں اس پر پورا عمل کر سکا، لیکن جب وہ سنے گا تو وہ ضرور اس کے باطن میں خواہش پیدا ہوگی کہ میں نے کبھی خلاف واقعہ اور جھوٹ بات اپنی زبان سے ادا نہیں کری۔ آپ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت کی بات کریں، حضور کے عطا کرنے کی بات کریں، نبی پاک علیہ السلام کے بانٹنے کی بات کریں، حضور کی غریب پروری کی بات کریں، حضور سید عالم علیہ السلام کی یتیم پروری کی بات کریں۔ آپ کا ایک دفعہ دل مچل کے کہے گا یار میں بھی تو اپنے محبوب کی اتباع کروں گا، میں بھی بانٹوں، میں بھی عطا کروں، میں بھی سخاوت کا وہ پہلو اپنے اندر پیدا کروں۔ نبی کریم علیہ السلام کی گفتگو، سرور کائنات کی باتیں
صحابہ کرام علیہم رضوان ہمیشہ حضور کی بات کرتے. کتب سیرت میں، کتب احادیث میں، شمائل میں، فضائل میں، خصائل میں جتنی ہمیں روایات ملتی ہیں وہ صحابہ کی وہ ساری باتیں اس لیے ہم تک پہنچی ہے کہ صحابہ حضور کا ذکر کرتے تھے تو وہ ذکر آج درج ہوتا ہوتا ہم غلاموں تک بھی پہنچ گیا ہے. وہ ذکر کرتے تھے. ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم باتیں دنیاوی کرتے، بے معنی اور بے مقصد کرتے، اور بہت زیادہ بولنے سے ویسے وقار چلا جاتا ہے آدمی. بات با مقصد ہو، جامع ہو اور کسی خاص ضرورت کے تحت ہو تو اس سے انسان مزادار رہتا ہے. ایک تو ہم باتیں با مقصد نہیں کرتے اور دوسرا حضور کی نہیں کرتے. کچھ لوگوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جناب دل تو میرا بڑا کرتا ہے پر پریشانیاں بڑی ہیں، نعتیں تو میں بھی پڑھوں اور ذکر اذکار کی مجالس کا انعقاد تو میں بھی کروں، ان حسین اور خوبصورت محافل میں آن کر کے میں بھی بیٹھوں. دل بھی چاہتا ہے، طبیعت بھی چاہتی ہے، مزاج بھی مائل ہے، پر آزمائشوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. تو میں ان سے کہوں گا جناب اگر آپ کی اسی بات کو لے لیا جائے تو پھر صحابہ اچھی طرح امن ہو لے دیتے. پوری دنیا میں پہلے امن قائم ہو جاتا پھر ذکر رسول کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. وہ جنگیں بھی ہو رہی تھی اور حضور کی شانیں بھی بیان ہو رہی تھی. حالات جیسے بھی تھے، ماحول جیسا بھی تھا، وقت کے اندر جتنا بھی تناؤ تھا، ذکر رسالت مآب میں کوئی کمی نہیں آئی. وہ کیسا بھی موقع تھا. آپ دیکھیے جنگ بدر کو لے لیجئے. صحابہ اس جنگ میں ہمیں یہ روایت کرتے بھی نظر آتے ہیں کہ کافر 1000 تھے، ہم 313 تھے. یہ بھی بتاتے ہیں وہ کہ ایک ایک شخص کے لیے، تین آدمیوں کے لیے ایک ایک سواری تھی. حالات بہت سازگار نہیں تھے لیکن ساتھ انہوں نے شان رسالت مآب کو بھی روایت کیا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جس کافر نے صبح جہاں مرنا تھا اللہ کے رسول نے رات ہی نشان لگا دیا. یہ بھی انہوں نے بیان کر دیا، بتا دیا. حضور کے تذکار پاک کا ساتھ ساتھ شانوں کا ذکر وہ کرتے گئے. انہوں نے بتلایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماحول میں بھی محبتوں کے، عقیدتوں کے، ارادتوں کے، عشق کے، وارفتگی کے، ذوق کے سارے مناظر کو قائم رکھا. دیکھیں نا اس جنگ کے ماحول میں بہت سارے لوگوں کو نا غصہ بڑا آتا ہے تو وہ اپنے بچوں سے پیار بھی نہیں کرتے، کہتے پیچھے ہٹ جا میں ٹینشن میں ہوں. او بھائی ٹینشن باہر چھوڑ کے آنی تھی، تیرا بیٹا صبح سے منتظر ہے تیرے ساتھ پیار کر دے. تو اس کے ساتھ کچھ رویے میں مٹھاس پیدا کرو. جی میں بڑا پریشان، سخت پریشانی ہے، بدر کے دن ہے، لیکن اسی پریشانی کے ماحول کے اندر عقیدتوں کے، محبتوں کے، عشق کے ضابطے بھی قائم ہے. حضور نے صفحے سیدھی کراتے کراتے ایک صحابی سے کہا ذرا پیچھے ہٹنا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو میرے پیٹ پر مارا ہے، مجھے تو بدلہ چاہیے. تو فرمایا لے لے بدلہ. تو کہا اٹھائیے کپڑا. تو کریم نے کپڑا اٹھایا تو وہ حضور کے وجود نور سے چمٹ گئے اور بوسے لینے لگے. تو فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور سویرے پتہ نہیں کیا ہونا ہے، دل کرتا تھا ذرا محبوب کے بوسے تو راج راج کے لیں. تو دور جیسا بھی ہو، حالات جیسے بھی ہو، ذکر رسالت مآب میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. ماحول کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی حضور کے ذکر کے تعلق سے کمزوری ہمیں نہیں دکھائی. اچھا پھر ایک اور بات، کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ میرے اعصاب پر فلاں چیز سوار ہو گئی ہے. یاد رکھیے گا دکھ ہر شخص کے ساتھ ہوتے ہیں. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. اللہ نے انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا ہے، عمر بھر مشقت کر دی. مشقت ساتھ ساتھ چلے. بلکہ میں آپ سے عرض کروں جتنا کوئی شخص آپ کو بڑا نظر آئے گا اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوں گے. جتنا قد اونچا ہوگا آزمائشیں بھی اتنی اونچی ہوگی.
اس لیے کہ جتنی اس کے ساتھ متعلقین زیادہ ہے اتنے اس کے ذمے حقوق بھی تو زیادہ ہے، اس کی ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں بھی تو زیادہ ہیں. تو سمجھ لیں اس بات کو کہ دکھ ساتھ ہی رہتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی مقدس زندگی کو آپ دیکھیں تو مکے کے 13 سال رسول رحمت علیہ السلام نے کس تکلیف میں گزارے اعلان نبوت کے بعد، اور پھر مدینہ طیبہ حضور تشریف لے آئے تو منافقین اور کفار کی سازشوں کا کیا حال، اور پھر جو خاندانی محبوب کو تکالیف تھی، ولادت سے پہلے والد تشریف لے گئے، چند سالوں میں والدہ چلی گئی، پیار کرنے والے چچا چلے گئے، جناب ختیجہ کا جنازہ محبوب نے اٹھایا. نبی کریم علیہ السلام نے یہ سارے دکھ دیکھے، آزمائشیں دیکھی، سارا کچھ ساتھ رہا. پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اتنا مسکراتے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا حضور مسکرایا کرتے. تو یہ جو مزاجوں کی گھٹن ہے اور طبیعتوں کا تناؤ ہے تو یہ تو ٹھیک ہی حضور کے ذکر سے ہوگا، یہ تو اس ذکر پاک کی برکت سے ٹھیک ہوگا. وہ ہمارے ایک بزرگ تھے تو کسی نے ان سے کہا، انہوں نے کسی سے کہا داڑھی رکھ لے، کہنے لگے میں نیک ہو جاؤں رکھوں گا، کہنے لگے رکھ لے نیک ہو جائے گا، یہ تجھے بڑی چیزوں میں احساس دلائے گی، رکھ لے نیک ہو جائے گا. تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کرنے سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں، آپ حضور کا ذکر کریں چیزیں بہتر ہو جائیں. لیکن ہمیں باقی بڑے قصیدے آتے ہیں، ہم حضور کی نعتیں نہیں یاد کرتے، حضور کا ذکر یاد ہے. اچھا کبھی دکھوں کے موقع پہ کر لیں تو کر لیں، فوت ہو جائے تو کلمہ شریف پڑھو، پھر کل شریف، پھر 10واں، پھر چیلم، اور جس دن مہندی شریف ہو اس دن جی برات والے دن، ولیمے والے دن، یہ ہو رہی ہے نا محفل خوشی میں ماشاءاللہ. وہ بھائی آپ بات کو سمجھے، آپ نے دکھوں کا تعلق صرف اللہ رسول سے بنایا، سکھوں کا وقت آیا تو آپ کو چاہو کوئی اور یاد آ گیا، آپ کا رنگ رویہ انداز کچھ اور ہو گیا ہے، خواہشات کچھ اور رستہ اختیار کر گئی. صحابہ نے سارے رشتے نبی پاک سے بنائے، سارے، ہر مقام پر حضور کو یاد کیا. جب بھی کبھی آپ نکاح کا خطبہ پڑھے تو اس میں خطبہ پڑھنے والا جب بھی سنے وہ کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا نکاح من سنتی، یہ نکاح میرا طریقہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ حضور کا طریقہ ہے. اسے نبی پاک کے طریقے کے مطابق کرے، حضور کے ذکر پاک کو کرے اور خوب کرے. ہاں ایک چیز ہے، یہ ذکر عام اذکار کی طرح نہیں ہے کہ آپ جیسے مرضی حضور کا ذکر کر دیں، جس طرح مرضی نبی پاک کی بات کر دیں. یہ ذکر بڑا ذوق مانگتا ہے، یعنی کسی کتاب میں نہیں لکھا، کہیں حکم نہیں آیا کتاب و سنت پر امام مالک نے عمر بر حدیث بیان کرنے سے پہلے غسل کیا ہے، امامہ باندھا ہے، خوشبو لگائی. کیوں؟ اس سے ذوق تازہ ہوتا ہے، اس سے آپ کے اندر شوق بڑھتا ہے. آپ حضور کے ذکر پاک کو جس قدر زیادہ معنویت کے ساتھ کرتے ہیں، جس قدر زیادہ اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، اس قدر زیادہ آپ میں ذوق بڑھتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ نے بڑا بندوبست کیا، لائٹیں لگائی، آپ نے پھول لگائے بچھائے، آپ نے بڑے کمکمے لگائے. تو بھئی یہ سارا کچھ اس لیے کیا ہے کہ اس سے ذوق دوبالا ہوتا ہے. اس خوبصورتی میں بیٹھ کر جب نعت پاک کا نغمہ چھڑتا ہے تو وہ کچھ اور رنگ دیتا ہے، اس سے پھر کچھ اور چیزیں چھلکتی، کچھ اور طرح کا ذوق اس سے نمودار ہوتا ہے. تو جب حضور کا ذکر پاک کرے تو ذرا کیفیات بھی اور ہو. ہمارے آج کل جلسوں میں اور محافل میں بہت ساری اچھی چیزوں کے ساتھ ساتھ باہر چیزیں رسمی بھی شامل ہو گئی، بڑی رسمی سی، اس سے بعض اوقات تکلیف بڑھتی ہے کہ آپ کو صرف دھادی لینی ہے اور صرف نعرہ ہی لگوانا ہے، اس کے لیے آپ کو جو بھی کرنا پڑے. بعض اوقات نقیب محفل کبھی اسٹیج کے ادھر جاتا ہے، کبھی واپس آتا ہے، کبھی دوڑ کے ادھر نکل جاتا ہے. اس سے پوچھے یہ کیا ہو رہا ہے تو کہنے لگا جی میں جملہ دینے لگا. بھئی آپ جملہ دینے لگے کوئی بم چلانے لگے؟ آپ بول دیں جو آپ نے بولنا ہے، اس کے لیے اتنی دوڑ دھوپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس قدر زیادہ ماحول آپ نے عجیب سا بنا دیا ہے. آپ احترام سے بات کر جائیں جو کرنی، خوبصورتی سے کہہ جائیں جو کہنا ہے.
بس آپ کے کہنے میں، آپ کے بات کرنے میں. یعنی صحابہ کیا کرتے تھے؟ ایمرجنسی میں بھی نبی پاک کے القابات کو نہیں بھولتے تھے. جب ایمرجنسی ہوتی ہے نا، ایمرجنسی، تو القاب یاد، یعنی میری پگڑی کے شملے کو آگ لگ جائے، خدا نخواستہ، تو آپ کیا کہیں گے؟ مفکر اسلام فلاں فلاں حضرت قبلہ اتنی دیر میں آگ چاہے کام کر جائے. ایمرجنسی میں تو کہا جائے گا جناب آگ لگ گئی، پیچھے دیکھیے گا، وہ پیچھے دیکھیں جناب آگ ہے. اس وقت القابات میں، ایمرجنسی میں القابات اور تعریفیں اور سابقے اور لاحقے نہیں ہوتے. لیکن قربان جائے غار ثور میں حضرت صدیق اکبر کے پیر کو سانپ نے ڈس لیا ہے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو انہوں نے فوراً نہیں کہا سانپ سانپ سانپ، حالانکہ سانپ کی بڑی دہشت ہوتی. فوراً نہیں کہا سانپ سانپ، بلکہ کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو. سنیے، میرے ماں باپ قربان ہو، وہ ذرا سانپ نے ڈس لیا تھا. یعنی اس حالت اور اس کیفیت میں بھی جب ذکر رسالت مآب کرنا ہے تو ان لوگوں نے کسی قسم کی کوئی کمی ذوق میں چھوڑی نہیں. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تھا اور مسلمان ہوئے تھے تو یہ بریکنگ نیوز تھی مکے میں. ہمارے ملک میں تو ہر خبر ہی بریکنگ نیوز ہے نا، لیکن بعض خبریں بڑی الگ سی ہوتی ہے کہ فلانے نے یہ کام کر دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مضبوط تاجر تھے مکہ مکرمہ میں، اور آپ ایک بڑا نام رکھتے تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے. آپ مسلمان ہو گئے. یعنی ابو بکر صدیق جیسا بردبار آدمی جو صاحب الرائے ہے، سوچنے کے، سمجھنے کے، غور کرنے کے آتی، وہ کلمہ پڑھ گئے. یہ خبر تھی ایک. تو اس خبر کی تصدیق کے لیے ایک قافلہ لوگوں کا آپ کے پاس آیا، صرف پوچھنے کے لیے کہ بات واقعی سچ ہے. اس قافلے میں پتہ کون کون شامل تھا؟ حضرت عثمان غنی، حضرت سعید بن زید، حضرت جناب عبد الرحمن ابن عوف علیہ رضوان. چونکہ جناب صدیق تاجر تھے تو ان کے دوست بھی تو سارے تاجر ہی تھے. جس طرح کا آدمی ہوتا ہے اس فیلڈ کے لوگ اس سے متعلقہ ہوتے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تصدیق کرنے کے لیے یہ قافلہ، یہ کارواں پہنچا، اور انہوں نے جا کے کہا کہ جناب سنا ہے آپ مسلمان ہو گئے. تو سادہ سا جواب تھا، جی میں مسلمان ہو گیا. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے اگر تم یہ پوچھنے آئے ہو تو یہ سادگی سے بتانے والی بات نہیں، بیٹھ جاؤ بتاتا ہوں. انہوں نے پھر اس طرح سے نبی پاک کے اخلاق کا نقشہ کھینچا، اس طرح سے حضور کے بتائے ہوئے دین کے اوصاف بیان کیے، اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کیا، اور اس ذوق سے کیا، اور اس شوق سے کیا، اور اس درد سے کیا کہ وہ جو صرف تصدیق کرنے آئے تھے نا، وہ کہنے لگے ہمیں بھی لے چلے، ہم نے بھی کلمہ پڑھنا. تو آپ حضور کے ذکر پاک کو عام اذکار کی طرح نہیں کریں گے، بلکہ آپ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر اس شوق سے کریں گے کہ سننے والے کو اندازہ ہو کہ آپ پر بھی وہ ذوق طاری ہے، آپ کی طبیعت پر بھی وہ کیفیات موجود ہے. آپ اس پیار سے حضور کا ذکر کریں، اور گھر میں بھی اسی طرح کریں، دوستوں کی محافل میں بھی اسی طرح کریں، اپنی نجی گفتگو میں بھی اسی طرح کریں. آپ بڑے حسین انداز. اور پھر ایک اور بات، اس سے پہلے تھوڑی سی باتیں کرنی ہے. آپ میری گلے پر اور طبیعت پر جو بوجھ ہے اس کو محسوس کر رہے. صاحبزادہ سے میں نے وعدہ کر لیا تھا، پہلے بھی ایک تبدیلی ہوئی، تو اس دفعہ تو میں نے پھر پسند ہی نہیں کیا کہ کوئی دوسری بات کی جائے، تو میں حاضر آ گیا تاکہ میں سامنے آؤں گا تو پتہ چل جائے گا. تو میں کوشش کر کے باتیں کر رہا ہوں. ایک دو بات اور عرض کرتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے. حضور سید عالم علیہ السلام کا ذکر پاک وہ ذرا باقی اذکار سے ہٹ کے ہے. وہ جب آپ کریں گے تو آپ
کے اندر کچھ خاص قسم کے جملوں کا آپ انتخاب کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب آپ جو لکھا ہے پڑھ کے سنا دیں، تو بھئی ایسا نہیں ہوتا. وہ سب کے لیے ہو سکتا ہے پر نبی پاک کے لیے ایسا نہیں ہے. آپ منوان کیسے پڑھ دیں گے؟ یہ بارگاہ محبوب ہے. اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوئے نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے، اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، تو بہت زیادہ ٹھہراؤ، بہت زیادہ وقار، بڑے خوبصورت، بڑے پروقار اور بڑے اچھے لفظوں کے چناؤ کے ساتھ آپ حضور کا ذکر کریں. یعنی نیرے آپ کے لفظ ہی حسین نہ ہو، لہجہ بھی باوضو ہو، انداز بھی خوبصورت ہو، اس کے اندر پوری وزاداری پائی جائے. دیکھیے جب دو بھائی بیٹھے ہو اور چھوٹا بھائی جو ہے اس کی ڈگری بھی بڑی مضبوط ہو، بڑی ہو، اور سرمایہ دار بھی وہ زیادہ ہو. بڑا بھائی جو ہے وہ ہے تو بڑا لیکن تعلیمی ڈگری چھوٹی ہے، سرمایہ میں بھی کم ہے. تو دونوں بیٹھے ہو بھائی، تو جب پوچھا جائے گا تم میں سے بڑا کون ہے، تو ڈگری والا بتائے گا میری ڈگری بڑی ہے، یا وہ کہے گا میرے پیسے زیادہ ہیں. بڑے نے بہرحال بڑا ہی رہنا ہے. پوچھا کہ آپ میں سے بڑا کون ہے، تو بالکل واضح ہے کہ اس نے عمر پوچھی ہے، ڈگری نہیں پوچھی، سرمایہ نہیں پوچھا، عہدہ نہیں پوچھا. اس نے کیا پوچھا؟ عمر. بھئی آپ میں سے بڑا کون ہے، تو کہے گے بھائی جان بڑے ہیں، اور سادی سی بات ہے، ختم ہو گئی. لیکن یہی سوال جب کسی نے حضرت عباس سے کیا نا، حضور کے چچا سے، تو پوچھنے والا بھی نبی پاک کو جانتا ہے کہ حضور امام الانبیاء ہے، حضور سید الرسول ہے، محبوب مطلق، وہ جانتا ہے. اس نے جب پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور، تو ظاہر ہے اس نے رتبہ نہیں پوچھا، عمر پوچھی. لیکن اب جواب دینے والے نے چونکہ ذکر رسول کرنا ہے، نبی پاک کا تذکرہ کرنا ہے، بات حضور کی ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کتنا باوضو، کتنا حسین، کتنا مشکبار، کتنا میٹھا، کتنا ٹھنڈا، کتنا دل میں اترتا چلا جاتا ہے. جناب آپ بڑے ہیں کہ حضور، تو فرمانے لگے بڑے تو کریم ہی ہے، پیدا پہلے میں ہوا تھا، بڑے تو حضور ہی ہیں. صلی اللہ. تو بڑے تو حضور ہی ہے، لیکن پیدا پہلے یہ ہے ذکر رسالت اللہ، یہ ہے حضور کا ذکر کرنے کا انداز، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکار کا حسن کہ جب حضور کی بات کریں تو پھر بات آپ کی کچھ اور رنگ اختیار کر جائے، پھر لب و لہجہ پھر اور. پھر فاضل بریلوی کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، تو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور اعلیٰ حضرت جیسا آدمی اتنے ردیف قافیے رکھتے ہیں، اتنے جملے رکھتے ہیں، اتنا لفظوں کا ذخیرہ رکھتے ہیں. کہنے لگے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے. میں نے اس پر بات ختم کر دی کہ آپ خالق کے بندے ہیں اور اس کی مخلوق کے آقا ہیں، تو نبی پاک کا ذکر کیا جائے، حضور کا. اور جو بھی موقع ہو، جو بھی موقع ہو، جب باقی لوگ نہیں شرماتے کوئی اور بات کرنے سے، تو ہم حضور کا ذکر کرنے سے کیوں شرمائیں؟ ولیمہ ہو تب بھی ذکر رسول ہو، مہندی ہو تو تب بھی ذکر رسول ہو، شادی ہو تو تب بھی ذکر رسول ہو، محفل دوستوں کی ہو تو پھر بھی ذکر. ہر موقع پر بس ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر،
اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے۔ حضور کا ذکر کرنے سے کبھی شرمانا۔ بات ختم کرنے لگا، وہ ایک بزرگ تھے، مسجد میں بیٹھے تھے، تو ایک نوجوان آ گیا، تو انہوں نے اسے کہا بیٹا اذان دینا ذرا، ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے تو شرم آتی ہے۔ تو بڑے ظریف تھے بزرگ، فرمانے لگے میں تو بڑا بے شرم ہوں، 35 سال سے اذانیں دے رہا ہوں، یہ آپ کو اذان دیتے شرم آتی؟ شرم تو آنی چاہیے، کوئی گالی نکال، کوئی برا جملہ اپنی زبان سے ادا کر، اس میں شرم آنی چاہیے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو سیاسی تقریر کریں تو بڑی زبردست کرتے ہیں، اپنے سیاسی لیڈر کا نام لیں تو بڑا قائد عوام اور قائد جمہوریت اور کیا چیمپئن اور کیا ان کو کلام آتا ہے، لیکن جب حضور کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے لب و لہجے میں وہ انداز نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں تو ہماری جماعت میں آ، ہماری محفل میں آ ادھر آ کے بات سن۔ جو سادہ بھی ہوگا اور بڑا کم پڑھا لکھا ہوگا، اتنا اسے بھی آتا ہے کہ تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنا ذکر پاک حضور کا وہ بھی کرتا ہے۔ تو اپنے لب لہجے کو، میری طبیعت حضرت ایسی ہے، چلے میں ایک بات اور کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرے گا کیا؟ حضور کا ذکر آپ کے دل کو ٹھنڈا کرے گا۔ آپ کسی اور کی بھی تعریف کریں گے تو لوگ کہیں گے خوشامد کر رہا ہے، کسی اور کی تعریف کریں گے تو لوگ کہیں کہ ایمانے بنائیں گے، لیکن جب آپ حضور کا ذکر کریں گے تو پتہ لوگ کیا کہیں گے، نعت خواں ہے، حضور کا وصف بیان کرتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی آپ کو تانے بھی پریشان نہیں کریں گے۔ نعت خان ہمارے بڑی زیادتیاں کرتے ہیں، بعض ایسے کام بھی کرتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن بہرحال ان کی ضرورت بھی ہے۔ وہ جب ذکر رسول چھیڑتے ہیں تو پھر مزہ بھی بڑا آتا ہے۔ اگر کسی مستند بزرگ کا کلام ہو اور پڑھنے والے کا لہجہ بھی ذرا خوبصورت ہو تو بہرحال دل کے تار بھی چھڑ جاتے ہیں۔ تو ذکر رسالت آپ تسلی تو دیتا ہے، مدینہ تو یاد آتا ہے، انسان کی آنکھیں تو بھیگ جاتی ہیں، اس میں وہ خاص کیفیات تو بہرحال طاری ہوتی ہے اور اس کو ٹھنڈک تو ملتی ہے۔ صحابہ میں سے جو ذکر بظاہر نہیں بھی نہ کرتے تھے وہ بھی بڑا ہی کر جاتے تھے۔ کچھ نے تو ذکر کیا ہے نا، حضور کی مقدس آنکھوں کا ذکر کیا ہے، بھینی مبارک کا ذکر کیا ہے، لبہائے نور کا ذکر کیا ہے، ید اللہ والے دست مبارک کا ذکر کیا ہے، اخلاق عالیہ کا ذکر کیا ہے، اور کچھ نے کہا ہے بھائی میں نہیں کر سکتا، لیکن جو کہا ہے وہ اتنا اونچا جا کے کہا ہے، یعنی جس نے کہا ہے کہ نہیں میں طاقت نہیں رکھتا، میری حیثیت نہیں، عاجزی بھی کی ہے تو کہاں جا کے کی ہے۔ یعنی حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ نبی پاک کا حلیہ بیان کرے، تو کیا کہنے لگے میں نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہہ کے جو کیا ہے وہ دیکھے کیا کیا ہے۔ کہا حضور کا مقدس حلیہ بیان کرے، آپ نے زیارت کی ہے، تو حضرت عمر ابن عاص نے جو نعت نہ کہہ کے نعت کہی وہ دیکھے کیسی انوکھی ہے۔ کہنے لگے حلیہ تو وہ بیان کرے جس نے جرت کر کے دیکھا ہو، تو ہم نے تو جب بھی نظر اٹھائی نظر ہماری جھک گئی، واپس لوٹ آئی، دوبارہ ہم نے نظریں جھکا لی، ہم نے تو جی بھر کے او کالا کنڈل زلف سجن دی تاب چلے گا کیڑا، ہم دیکھ ہی نہیں سکے، ہم اس جلال کو برداشت ہی نہیں کر سکے۔ وہ کیسے اس ہم جلال کو برداشت کرتے نبی پاک کے؟ ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں، دیکھتے تو تمہیں بتاتے، تو دیکھے کہا تھا میں نہیں بتا سکتا، پر کیا کچھ بتا گئے، کیا دو جملوں میں کتنی بڑی بات بیان کر گئے۔ تو حضور کا ذکر پاک آپ کے دل کو ٹھنڈک دیتا ہے، آپ کو سکون دیتا ہے، آپ کو اطمینان دیتا ہے، آپ کی طبیعت میں ڈھارس آتی ہے۔ حضرت خالد بن میدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، بڑھاپا آ گیا تھا، اپنے بچوں سے کہتے تھے باہر سے کسی صحابی کو بلا کے لائے رات کے وقت،
تو وہ کسی کو بلا کے لاتے تو کہتے یار حضور کا تھوڑا ذکر کر دو مجھے سکون کی نیند آ جائے. چند باتیں حضور میرے دل ملا کے لال کی باتیں کر. تو وہ صحابی حضور کا کچھ ذکر پاک کر دیتے, کچھ بات کر دیتے تو تھوڑی ٹھنڈک محسوس ہوتی, آرام کرتے. تو نبی پاک کا ذکر کرے, گھر میں بھی کرے. اور ہمیں بڑی باتیں آتی ہیں, یہ سٹیج پہ ہی کوئی اور خطیب ہوتا ہے, ورنہ نیچے اتر جائے تو ہر بندہ خطیب ملتا ہے. بڑی باتیں آتی ہیں, کہتے نہیں تو میں دسنا اصل گل کی ہے. وہ سب کو باتیں آتی ہے, تو اپنی باتیں کرو گے تو دل سخت ہوگا, زیادہ باتیں کرو گے تو وقار ختم ہوگا. لیکن حضور کی جتنی مرضی کر لو, نعت جتنی مرضی پڑھ لو, صبح پڑھو, شام پڑھو, دوپہر پڑھو, ہر وقت حضور کا ذکر پاک کرو. یہ کرتے چلے جاؤ گے طبیعت ٹھنڈی ہوتی جائے گی, پیار بڑھتا جائے گا, پریم ہوتا جائے گا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس گلستان کو آباد رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.